اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 157 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کر لیا کرو، مدد لے لیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، ولا اور نہیں، تقولوا تم کہو۔ اب شروع میں لفظ لام آ رہی ہے، تو اس سے ہم فعل نہیں کے معنی میں بھی اس صیغے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر لفظ لام شروع میں نہیں ہو اور تقولو ہو تو یہ مضارع کا صیغہ بن جائے گا۔ لفظ لام کی وجہ سے ولا تقولو، اور تم مت کہو، لمن، اس شخص کو، یقتلو، یہ مضارع مجہول ہو گیا، یقتلو، قتل یقتلو، ٹھیک ہے، یقتلو، جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، ولا تقولو، اور تم مت کہو، لمن، ان شخص کو، اس شخص کو، یقتلو، جنہیں، اب ہم یہاں پہ چونکہ قتل کہنا تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا، ویسے لفظی ترجمہ ہم اس کا قتل ہی کریں گے، لیکن اب ہم یہاں پہ کہہ لیتے ہیں ولا تقولوا، تم مت کہو، لمن، ان شخصوں کو، ان کو نہ کہو، یقتلو، مردہ، فی سبیل اللہ، اموات، اللہ کے راستے میں، اموات، ان کے وہ مردہ ہیں۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں یہ مت کہو کہ وہ مرے ہوئے یا مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو اور لفظ لام، یقیناً، نبلونکم، ہم آزمائیں گے تمہیں، بشیء من الخوف، خوف کے ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور کمی کی وجہ سے مالوں میں، مطلب اور مالوں کی کمی کی وجہ سے، والانفس، اور جان سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ تو اللہ نے فرمایا اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، مال اور جانوں اور پھل جو ہے، پھلوں کے میووں سے یا میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے یا لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، کہ ان کے اوپر ہے، صلوات۔ اب یہاں پہ صلوات سے مراد عنایت یا نوازش ہو سکتی ہے، عنایت یا نوازش یا مہربانی بھی، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، ورحمت، اور رحمت۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ محترم سامعین، آج کی آیات یہاں پہ مکمل ہوتی ہیں۔ اب ان تمام آیات کی ہم مختصر سی تشریح کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ مصائب ٹوٹنے پر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی انسان مدد حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف آ جائے تو اس کے حل کے لیے انسان کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر امتحانات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر دنیا میں کوئی منزل حاصل کرنی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو ان تمام کاموں کو حاصل کرنے کے لیے آپ صرف نماز پڑھیں۔
مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 388۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں یہاں پہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہونے والے لوگوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی کتنی مرتبے اور خصوصیات بیان کی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ کہتے ہو، یہ خیال کرتے ہو۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، وہ اپنے رب کے فضل سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی ملے نہیں، یہ بشارت پا کر خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 70۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہی زندہ ہے، اور جو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہے۔ لیکن ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، وہ چاہے زمین کے اوپر رہتا ہو یا زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا ہو، زمین کے وہ نیچے بھی ہو پھر بھی وہ زندہ ہے۔ ہاں لیکن یہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں تمہیں بالکل بھی نہیں پتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ جس کی زندگی لہو و لعب اور کفر میں بسر ہو، جس کی زندگی کھیل کود میں گزر رہی ہو، وہ زمین کے اوپر بھی مردہ اور زمین کے نیچے بھی مردہ۔ اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو تو نہیں سناتے، مردوں کو نہیں سناتے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مردے سن نہیں سکتے۔ اب دیکھیں کافر زمین پر چلتے پھرتے ہیں تو ان کو مردہ فرمایا، اور شہید زمین پر دفن کر دی جاتی ہیں تو ان کو اللہ نے زندہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ مہاجرین میں سے عبیدہ بن حارث، عمر بن ابی وقاص، ذو الشیمان، عمر بن نفیلہ، عامر بن مکر اور محج بن عبداللہ، اور انصار میں سے سعید بن خسیمہ، قیس بن عبد المنظر، زید بن حارث، تمیم بن حمام، رافع بن معلہ، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن افرا اور عوف بن افرا۔ اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا اور کہا کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو ہرگز مردہ مت کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی آیات مبارکہ نازل فرما کے ان لوگوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قبر ہے اس میں انسان کی جو زندگی ہے وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس دن وہ سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، سورۃ المومنون۔ اسی طرح حیات برزخی پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نیک مسلمانوں کو قبر میں عذاب بالکل نہیں بلکہ ثواب ہوتا ہے، اور حیات کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے، اور ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی بالکل صاف ستھری اور ان کا جسم بھی بالکل ٹھیک سلامت میں رہتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو پھر قبر میں عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، ایک شخص نام کے رتبے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اور جن مسلمانوں کی نیت صحیح ہوتی ہے ان کو شہادت کے بعد جسمانی حیات بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الجموع انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا۔ ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے اور یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور جب ان کی قبریں کھودی گئیں تاکہ ان کی قبر کی جگہ کو تبدیل کیا جا سکے، جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کل فوت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور ایک کا ہاتھ دوسرے کے زخم پر تھا، اور ان کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آ گیا۔ جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان تقریباً 46 سال کا عرصہ تھا۔ امام مالک، موطا امام مالک، صفحہ نمبر 483۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ شہید کیے جاتے ہیں ان کے جسم ان کی وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متمثل ہونے سے اگر ہم بات کریں تو امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بوٹوں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت کے پھلوں یا درختوں پر رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت کی قندیلوں سے معلق ہوتی ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ انہیں ان کے بدنوں میں لوٹا دے گا۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ، افضل اور قوی حیات ہے، اور انبیاء علیہ السلام دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی، اور وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کسی شخص کے لیے نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ تو جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر سوائے زمین کی دمک کے کسی نے مطلع نہیں کیا، جو سلیمان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ محترم سامعین، اب دیکھیں یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1.5 سال تک آپ اسی چیئر پہ بیٹھے رہے، اسی کرسی پہ بیٹھے رہے، اور آپ کی وفات کا کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ جب دیمک آپ کی اس چیئر کو، لکڑی کو کھا گئی، تب آپ کی وفات کے بارے میں اپنے لوگوں کو اور جنات کو پتہ چلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جس وقت کوئی بھی شخص مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اس وقت اللہ نے مجھ پر جو روح لٹائی ہوئی ہوتی ہے لوٹا دیتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280۔ اور بھی بے شمار آیات مبارکہ ہیں اور بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ شہید کیا ہوتا ہے اور اس کی معنی کیا ہے تو اس کے بارے میں بے شمار احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر جنت میں جانے کا بالکل شارٹ کٹ طریقہ اور راستہ چاہیے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو لوگوں کو آزماتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے مراد قحط سالی ہے، مالوں کے نقصان سے مراد مویشیوں کا مر جانا، حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا اور گاڑیوں کے ٹکراؤ سے برباد ہو جانا، اور جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے، اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے۔ اولاد پر ثمرات کا اطلاق بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ وہ کہتے ہیں ہاں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے دل کی ثمر پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری حمد کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 166، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی۔ تو دنیا میں لوگوں کا جو بھی حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور دوسری قسم مکافات عمل اور کفارہ ذنوب ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کسی جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جب بھی کانٹا چبھے یا چبھنے کی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے یا اس کو کوئی درد ہوتا ہے یا بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف اس کو گھیرے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 158۔ تو محترم سامعین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب صلوات کا معنی اگر ہم بات کریں تو علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ویسے تو صلوات کا معنی دعا بھی ہے، تحمید بھی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر صلوات پڑھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلوات پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا کہ ان کو پاک اور صاف کرنا، اور جب فرشتے صلوات پڑھیں تو اس کا معنی دعا اور استغفار ہوگا۔ المفردات صفحہ نمبر 285۔ اسی طرح علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے کہ صلوات کا معنی تعریف اور ثنا کرنا اور تعظیم کرنا بھی ہے۔ روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے یا ان کے باطن کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ محترم سامعین، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ان تمام آیات مبارکہ اور اس کلام مجید کے ثواب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کے اہل بیت کے صدقے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان تمام قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے ثواب کو خصوص بالخصوص اپنی والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان کلام مجید کے آیات ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبور کو ٹھنڈا فرمائے، کروٹ کروٹ رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ان سے راضی ہو جائے، اور قبر کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔